أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وتعده غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية أعمال العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي 12 كلهم من قريش. صلوات الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضران گرامی قدر محترم اور معظم سامعین گرام، جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں اور آگاہ ہیں کہ ہمارا یہ مختصر سا جشن شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے متعلق ہے. اشعار حضرات سماعت فرما چکے. اب نسل کی باری بہت ہی مختصر وقت کے ساتھ حضرات کی خدمت میں جو خصوصی طور پہ موضوع دیا گیا ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں پیش کرنا ضروری اور مناسب سمجھوں گا. سب سے پہلے چونکہ پیغمبر اسلام نے ہمیں خوشخبری بشارت امامت کے متعلق دی، جہاں پہ حضرت نے امامت کے اوصاف بیان کیے وہیں پر امامت کی تعداد کو بھی معین کیا. اور یہ حدیث پیغمبر اسلام اس قدر واضح اور روشن ہے کہ کسی بھی طریقے کا شک و شبہ یا کسی بھی طریقے کا ابہام امامت کے متعلق نہیں چھپا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ الائمۃ بعدی 12 كلهم من قریش، کہ میرے بعد میری امت کے 12 امام ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، غیروں کے یہاں بھی موجود ہے. اس حدیث کا تذکرہ ہماری کتابوں میں بھی، غیروں کے یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے. جیسا کہ چونکہ یہ ہمارا خصوصی پروگرام ہے، سارے کے سارے طلاب علوم دینیہ ہیں، قاضی نور اللہ شوستری جیسے عظیم الشان عالم دین وہ اپنی کتاب احقاق الحق میں تقریباً 100 سے زیادہ غیر تشیع کی کتب سے اس حدیث کے متعلق ذکر فرماتے ہیں کہ غیر شیعہ اثنا عشری جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابوں میں اس حدیث کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ حدیث واقعاً اور حقیقتاً پیغمبر اسلام کی زبان اقدس سے صادر ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ صرف اس حدیث کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے. اہل تشیع کے علاوہ جو دیگر فرق ہیں، جو دیگر مذاہب ہیں، ان کے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی خدا نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے. لیکن عزیزوں فرق ایک ہے کہ یہ حدیث سب کے یہاں موجود ہے، امام کسی کے یہاں نہیں. ہمارا جو ہے ایک امتیاز یہ ہے کہ 12 امام والی حدیث بھی ہمارے یہاں ہے، 12 امام بھی ہمارے یہاں. یہ 12 امام کی حدیث بھی ہمارے یہاں ہے اور 12 اماموں کی تعداد بھی ہمارے یہاں ہے. آپ دیکھیے پہلے امام امیر المومنین علیہ السلام اور آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. دوسری بات اگر اس امامت کے متعلق ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے اور واقعاً ایسا ہے کہ نبی تمام فضائل میں، تمام کمالات میں، تمام اچھائیوں اور خوبیوں میں اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، سب سے اکمل ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے،
جو نبی کے بعد اس امت کا امام ہوتا ہے وہ بھی افضل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، تمام صفات و کمالات میں تمام امت سے بہتر اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے نبی تمام نقائص سے، تمام عیوب سے، تمام خامیوں سے منزہ اور مبرہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے وہ بھی تمام خامیوں سے، تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارا اور غیروں کا جو عقیدہ ہے، جو ایک امتیاز پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ غیروں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد جو نبی کا جانشین ہوتا ہے اس کے انتخاب کا حق امت کو حاصل ہے، لیکن ہمارا اتنا محفوظ اور مامون عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی بنانے کا حق امت کو نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کا خلیفہ بنانے کا بھی حق امت کو نہیں ہے۔ جس طریقے سے نبی بنانے کا حق خدا کو ہے، اسی طریقے سے نبی کا جانشین بنانے کا حق بھی صرف اور صرف خدا کو ہے۔ اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوگا، جو نبی کا خلیفہ ہوگا، اس کو بھی اللہ منتخب کرے گا، اس کا بھی چناؤ اللہ کرے گا، امت اس کا چناؤ نہیں کرے گی۔ یہ ہے ہمارا امتیاز، کس قدر یہ عمدہ اور بہترین عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی حقیقت کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیے امت کا انتخاب ہر 5 سال کے بعد انتخاب ہوتا ہے، امت کا انتخاب اور خدا کا انتخاب ہر 5 سال کے بعد انتخاب ہوتا ہے، اور جو منتخب ہو کے آتا ہے، جھوٹ اس کے یہاں، فراڈ اس کے یہاں، بے ایمانی اس کے یہاں، ظلم و زیادتی اس کے یہاں، عالم یہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے اندر پوری امت پریشان ہو جاتی ہے۔ 5 سال کے بعد پھر جب دوسرا انتخاب آتا ہے اور کسی دوسرے کو منتخب کیا جاتا ہے، تو جو کمی پہلے والے کے اندر تھی یا اس سے زیادہ کمی اس کے اندر ہوتی ہے، یا کم از کم اس کے برابر کمی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، دامن کردار پہ چھوٹا سا دھبا بھی نہیں ہوتا۔ جس کا انتخاب خدا کرتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، دامن کردار پہ ترک اولا کا بھی داغ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ امت کا جو انتخاب، امت میں امامت کا انتخاب، خلافت کا انتخاب، جانشینی نبوت کے انتخاب کا جو حق ہوگا وہ اللہ ہوگا۔ اس لیے جیسے اللہ پہ عیب ہے، ویسے جو اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوگا وہ بھی بے عیب ہوگا، وہ بھی بے نقص و بے، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی خامی نہیں پائی جائے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا جو خلیفہ، نبی کا جو جانشین ہوگا، اس کا انتخاب اللہ کرے گا۔ امت کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ پاک و پاکیزہ نبی کی جانشینی کا انتخاب وہ کر سکے، کسی کو منتخب اور معین کر سکے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں عقیدہ ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے معصومین نے، ہمارے معصوم رہبروں نے یہ عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ آپ دیکھیے آج جس امام کے جشن میں ہم بیٹھے ہیں، جس امام کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب مامون رشید نے، مامون عباسی نے امام کو بلایا کہ یہ خلافت آپ لے لیجئے، ہم آپ کو خلافت کا تحفہ دے رہے ہیں، حکومت آپ کریے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام فوراً خلافت کو قبول کر لیتے کہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے خلیفہ بنایا، ہم خلیفہ بن جاتے ہیں، تو ہمیں حاکم بنانا چاہتا ہے، ہم حاکم بن جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا کہ جب امام کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کا جانشین امت بنا سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا کہ جب یہ عقیدہ صحیح ہوتا کہ نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ امت بنا سکتی ہے، لیکن چونکہ امام کا بھی عقیدہ یہی ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا جانشین کبھی بھی امت نہیں بنائے گی، خدا بنائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مامون عباسی نے امام سے کہا آپ خلیفہ بن جائیے، ہم آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں،
اس وقت بڑا قیمتی جملہ عزیزان گرامی جو یاد کرنے کے قابل ہے، اور بہت ہی عمدہ جواب امام علیہ السلام نے، امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کو دیا۔ وہ جواب کیا دیا؟ امام فرماتے ہیں ان کانت ھذہ الخلافۃ لک واللہ جعلھا لک، اگر یہ خلافت تیرے لیے ہے اور اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، فلا یجوز لک ان تخلع لباسا البسکہ اللہ وتجعلہ لغیرک، تو تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ لباس خلافت کو اتار دے، وہ لباس خلافت کے جسے اللہ نے تجھے پہنایا ہے، اور اس لباس خلافت کو دوسرے کو دے دے۔ وَإِن كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيْسَتْ لَكَ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَن تَجْعَلَ مَا لَيْسَ لَكَ، اور اگر خلافت تیرا حق نہیں ہے پھر بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ جو حق تیرا نہیں ہے وہ تو مجھے دے دے، پھر بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ جو حق تیرے پاس نہیں ہے، جو اختیار تیرے پاس نہیں ہے، وہ چیز مجھے دے دے۔ امام نے دو جملے میں وضاحت کر دی مامون کی حقانیت، مامون کی حیثیت اور مامون کی وقات کو کھول کے رکھ دیا کہ مامون غاصب ہے، نہ خلیفہ بننا اس کے لیے جائز ہے، نہ خیرات خلافت تقسیم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ مامون کو نہ خلیفہ بننا جائز ہے اور نہ کسی کو خلیفہ بنانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ عہدہ الہی ہے، یہ منصب الہی ہے، یہ نظام الہی ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اپنا خلیفہ بنائے گا، اللہ جسے چاہے گا نبی کا جانشین بنائے گا، اللہ جسے چاہے گا اس امت کا رہبر اور امام قرار دے گا۔ تو امام علیہ السلام نے بڑے اختصار کے ساتھ دو جملوں میں قیامت تک کے لیے امامت کے عقیدے کو واضح کر دیا کہ جو امامت بنایا جائے گا، امام بنایا جائے گا، اور تاج امامت جس کے سر پہ رکھا جائے گا تو وہ معمولی انسان نہیں ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ بندہ ہوگا۔ اب بعض لوگ کبھی کبھی جو سادہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، سادہ افراد ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جب مامون خلافت امام کو دے رہا تھا تو امام کو چاہیے تھا کہ لے لیتے خلافت، حق حکومت دے رہا تھا تو چاہیے تھا کہ امام اس کو قبول کر لیتے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ نگاہ عصمت ہے، وہ حکمت امامت ہے۔ امام جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ جو بندہ حکومت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے وہ حکومت کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے بھائی کو حکومت کی خاطر قتل کر سکتا ہے وہ کسی کو اتنی آسانی سے حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا امام نے اس کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا، اس کے اس جو ہے وہ جو اس نے امام کی طرف تجویز پیش کی تھی، امام نے اسے ٹھکرا دیا کہ تو مکاری کر رہا ہے، تو امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے گمراہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرے پاس نکرہ ہے، ہم انسان کامل ہیں، ہم عقل کل کے مالک ہیں، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب عزیزان گرامی، جو اصل ہمارا موضوع ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ولی عہدی کے متعلق بس بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور کرنا بھی ضروری ہے کہ آخر مامون نے امام علی رضا کو اپنا ولی عہد کیوں بنایا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ولی عہد کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرات کے لیے واضح ہے کہ اگر بادشاہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کے لیے اس بادشاہت یا سلطانیت کے لیے، سلطنت کے لیے کسی کو معین کر دے تو اسے ولی عہد کہا جاتا ہے۔ ولی عہد امام کو جو ہے وہ مامون نے معین کیا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، راز کیا تھا، فلسفہ کیا تھا کہ مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا کو اپنی حکومت کے لیے ولی عہد بنایا کہ میرے بعد یہ حاکم ہوں گے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے اور سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی؟ کیا سبب تھا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں غور کر لینا چاہیے اور متوجہ ہو جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی کوئی عقیدت، کوئی محبت اس کے اندر نہیں تھی، اس کے اندر، اس پیغام کے اندر، اس تجویز کے اندر کسی بھی محبت اور عقیدت کا دخل نہیں تھا کہ امام سے عقیدت کے تحت، محبت کے تحت مامون نے امام کو ولی عہد بنا دیا۔ اس لیے کہ اگر اس کے اندر عقیدت و محبت ہوتی
تو چند دنوں کے بعد یہ خادم امام بنتا، قاتل امام نہ بنتا۔ چند دنوں کے بعد یہ خادم امام بنتا، قاتل امام نہ بنتا۔ لہذا امام سمجھ رہے تھے، امام کو معلوم تھا کہ یہ کیا اس کی فکر ہے اور کیا اس کی سیاست ہے، لہذا امام نے ولی عہدی کو بھی ٹھکرایا، اور اس کے بعد امام نے اس کی طرف سے جو تجویز پیش کی گئی خلافت کو، اس کو بھی ٹھکرایا۔ ولی عہدی کو کیوں قبول کیا، اس کے اندر بھی ایک راز ہے، چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ایک بہت ہی خاص یہ نقطہ پایا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی خاص وقت ہے یہ جو ولی عہدی کا زمانہ گزرا ہے۔ تو کیوں آخر مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنی حکومت کے لیے ولی عہد قرار دیا؟ اس کے لیے ہم 3 نقطے کی طرف جو ہے وہ توجہ کر سکتے ہیں، اور 3 وجہ کم از کم اس کے لیے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نقطے کا تعلق جو ہے وہ بنی ہاشم سے ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ ایسی باتیں ہمارے ہی درمیان ہونی چاہیے، عوام کے لیے تھوڑا سا صعب اور مشکل ہے۔ 3 وجہ ہم اس کے متعلق بیان کر سکتے ہیں، اور 3 سبب واقعی جو حقیقی سبب ہیں وہ 3 سبب۔ پہلے سبب کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، علوی سادات سے ہے، جس کی وجہ سے مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے منتخب اور معین کیا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چونکہ بنی امیہ کے بعد بنی عباس نے جو تخت کے اوپر قبضہ کیا، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ اسی وجہ سے لیا کہ بنو امیہ نے اہل بیت پیغمبر کے اوپر، علویوں کے اوپر، بنی ہاشم کے اوپر ظلم و تشدد کیا ہے، لہذا ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اور ان کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی مصیبت کا پرچم بلند کر کے بنی عباس نے حکومت اور اقتدار کے اوپر قبضہ کیا، اور جب اقتدار کے اوپر قابض ہو گئے اور بنی امیہ کو ختم کر دیا، مٹا دیا، تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ مظالم کے جو بنی امیہ سے چھوٹ گئے تھے، وہ سارے مظالم بنی عباس کر گزرے۔ جب بنی امیہ کے بعد جو چند ایک بنی عباس کے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا، وہی طرز اور وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو بنو امیہ کے تھا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق۔ ہوتے ہوتے جب مامون تک یہ سلسلہ آیا تو اب علوی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، بنی ہاشم اور جو ہے وہ سادات برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا ان کے یہاں جو ہے انقلابی آواز، شدت کے ساتھ انقلابی آواز بلند ہوئی کہ ہماری وجہ سے تم تخت کے اوپر آئے، ہماری وجہ سے تم حکومت پہ قابض ہوئے، پھر تم ہمارے ساتھ وہی سارے مظالم کر رہے ہو جو بنو امیہ کر رہے تھے۔ جب یہ شدت کے ساتھ آواز انقلاب بلند ہوئی تو مامون کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اسی طریقے سے یہ آواز بلند ہوتی رہی تو ہمارا تخت اور ہمارے یہ تاج چھن جائیں گے، لہذا ان کو اعتبار میں لانا چاہیے۔ اس وجہ سے اس نے چاہا اور مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ امام علی رضا کو حکومت میں داخل کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے علویوں کو اور سادات کو متوجہ کیا جائے کہ اب حکومت کی پالیسی بدل چکی ہے، حکومت کے سے تمہارا جو مطالبہ ہے حکومت قبول کرے گی، اور جو تمہارا حق ہے وہ حکومت تمہیں عطا کرے گی۔ تو یہ پہلا سبب، پہلی وجہ تھی کہ جو امام علی رضا کو مامون نے جو ہے وہ حکومت میں داخل کیا، ولی عہد بنایا، تاکہ علویوں کے جو انقلاب ہیں، جو ان کی آواز ہیں، ان کو کم کیا جائے اور اپنی حکومت کو محفوظ کیا جائے۔ دوسری جو وجہ تھی، دوسرا جو نقطہ اور سبب ہے، وہ یہ اس کا تعلق بنی عباس سے ہے۔ بنی عباس سے کیسے تعلق اس کا ہے؟ وہ یہ کہ چونکہ حکومت کے اوپر قابض ہونے کے لیے اور اپنی حکومت کا جو ہے وہ دائرہ بڑھانے کے لیے اس نے اپنے بھائی امین کا قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے تمام بنی عباس یہ مامون کے مخالف ہو گئے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دے کے بنی عباس کو اس نے خطاب کیا اور ان کو اس بات کی طرف غور کرنے پر مجبور کیا کہ دیکھو، اگر تم نے امین کی حمایت میں ہماری حکومت کے خلاف آواز اٹھایا تو علوی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، یہ سادات ہمارے ساتھ ہو گئے، ان کا ساتھ لے کر ہم بنی عباس کا قلعہ بھی قما کر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علویوں کے حوالے جو حکومت کر دیں گے کہ قیامت تک کے لیے بنی عباس حکومت کا خواب دیکھتے رہ جائیں گے، ان کی تعبیر پوری نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا نقطہ جو تھا یہ بنی عباس سے متعلق تھا
کہ اب دیکھو ولی عہد ہم نے بنا دیا امام علی رضا کو، اگر تم نے جو ہے کسی طریقے کی حمایت کا پرچم بلند کیا تو ہم حکومت بھی انہی کے حوالے کر دیں گے، لہذا کسی بھی طریقے کی کوئی آواز بلند نہ کرنا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ کہ جس کا تعلق عوام الناس سے ہے وہ یہ کہ چونکہ اس نے مامون نے حکومت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، لہذا اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے عوام الناس سے جو ہے وہ توجہ چاہیے اور ان کو جو ہے وہ خطاب کیا کہ دیکھو یہ مامون حکومت اور امت کی مصلحت کے متعلق جو ہے وہ کس قدر سنجیدہ ہے کہ اگر امت کے مصلحت کے جو ہے وہ راستے میں بھائی آتا ہے اسے بھی قتل کر دیتا ہے، اور اگر امت کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے تو غیر کو بھی لا کے ولی عہد بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ مامون اس قدر جو ہے وہ امانت دار ہے حکومت کے متعلق کہ یہ خلافت اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا بلکہ جو مستحق ہے انہیں دینا چاہتا ہے۔ اگر مستحق نہیں ہے تو بھائی کو بھی نہیں دے گا، مستحق ہے تو علویوں میں سے کسی ایک علوی سادات کو لا کر انہیں اپنا جو ہے وہ ولی عہد بنا دے گا۔ تو اس طریقے سے اس نے سیاست جو ہے وہ چلی اور سیاست کا جال بچھایا کہ جس کی وجہ سے بھی نتیجہ یہ تھا کہ امام کو ولی عہد بنایا جائے جس سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تین جو ہے وہ بنیادی سبب تھے کہ جس کی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا۔ ایک اور سبب ہے کہ جس کو خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا، وہ کون سا سبب ہے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں نقل کیا، ذکر کیا۔ خود امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کو خطاب کر کے کہا، ایک خاص حجرے میں خاص غرفے میں جب اس نے امام کو بلایا تو اب وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ امام مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ مامون مجھے معلوم ہے کہ تو نے ولی عہدی کے لیے مجھے معین کیوں کیا ہے، یہ ولایت عہدی مجھے کیوں دے رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد مامون پریشان ہو گیا، جس کو کہا جا ہکا بکا ہو گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آخر آپ کو کیا معلوم ہے؟ کہ مجھے معلوم جو ہے اور جو تیرا مقصد ہے وہ یہ ہے، ولی عہدی کا تاج میرے سر پہ رکھ کر تو دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ علی رضا نے دنیا کو نہیں چھوڑا تھا، دنیا نے علی رضا کو چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا دیکھو جب میں نے ان کو ولی عہدی کی پیشکش کی تو فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ جیسے ہی میں نے ولی عہدی کی پیشکش کی فوراً انہوں نے قبول کر لیا۔ کہا تیرا مقصد یہ ہے۔ جب مامون نے اپنا مقصد امام کی زبانی سنا، ایک مرتبہ اس کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا، کانوں خاموش ہو کے اس نے اس بات کا جواب دے دیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں میرا مقصد یہی ہے۔ اور امام نے بھی مامون کو متوجہ کر دیا کہ ہمارے سکوت کو غفلت نہ سمجھنا، اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ مشورے کی بیساکھیوں پر چلتے ہو، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے لوگ، لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم جو خاموش ہیں، ہماری خاموشی کو غفلت نہ سمجھنا، اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ہم اس لیے خاموش ہیں کہ اس میں امت کے لیے مصلحت ہے، اور اس کی وجہ سے جو سیاست کرنا چاہتا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم سیاست بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سیاست کو توڑنا بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سیاست بھی اور سیاست کو کیسے توڑا جائے اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو بس 2 یا 3 منٹ میں کیسے امام نے مامون کی سیاست کو توڑا ولی عہدی کو قبول کر کے، ذرا توجہ کیجیے گا، بہت جلدی سے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ مجھے بذات خود یہ چند ایک باتیں بہت زیادہ پسند ہیں اور یقیناً ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اگر علم ہے تو تکرار ہونا چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جو مامون سے اس ولی عہدی کو قبول کیا، اکثر یہ کہتے ہیں ظالم تھا، وہ جابر بادشاہ تھا، بنی عباس سے اس کا تعلق تھا، تو امام نے کیوں قبول کیا؟ ایک پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مامون رشید نے کیوں ولی عہدی دیا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ امام نے کیوں قبول کیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ امام کے پاس 3 راستے تھے، 3 راستے امام کے پاس تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ امام مطلقاً انکار کر دیتے کہ میں ہرگز ولی عہدی کو قبول نہیں کروں گا۔
دوسرا راستہ یہ تھا کہ مطلقاً جو تو کہہ رہا ہے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ تیسرا راستہ امام کے لیے یہ تھا کہ چند شرطوں کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کرتے۔ پہلا راستہ امام اگر اختیار کرتے تو اس میں امت کے لیے جو ہے وہ خسارہ تھا۔ خسارہ کیسا تھا؟ وہ خسارہ یہ تھا کہ اگر امام علی رضا علیہ السلام مطلقاً رد کر دیتے کہ میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال میں تیری ولی عہدی کو قبول نہیں کروں گا، تو امت کو خسارہ ہوتا۔ خسارہ کیا ہوتا؟ خود آپ دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب امام نے خلافت کا انکار کیا کہ میں قبول نہیں کرتا، اس میں تیری سیاست مجھے معلوم ہے، تو اس نے کہا پھر ولی عہدی آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ اگر قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا أَجْبَرْتُكَ عَلَى ذَلِكَ، اس چیز پر میں جبر کروں گا، زبردستی کروں گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کیا فَإِن فَعَلْتَ، قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَكَ، میں آپ کی گردن مار دوں گا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ یہ اگر امام مطلقاً انکار کر دیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا۔ امام کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، امام کو امت کا جو خیال تھا کہ اگر امام معصوم قتل کر دیا جائے گا تو اس وقت چونکہ امام محمد جواد علیہ السلام کی عمر بڑی مختصر سی ہے، نتیجہ اس کا جو ہے وہ امت کے حق میں بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، لہذا امام نے مطلقاً انکار نہیں کیا۔ دوسرا سبب، اگر امام مطلقاً قبول کر لیتے تو چونکہ مامون عباسی یہ ظالم تھا، غاصب تھا، اور کسی ظالم جابر اور غاصب کی حکومت کو یوں ہی قبول کر لینا یہ ایک عام عادل مومن کی عدالت کے خلاف ہے، چہ جائے کہ امام معصوم ہو، چہ جائے کہ امام معصوم ہے۔ اگر کوئی ظالم جابر ہے، ہر طریقے سے ایک اچھا انسان، نیک انسان، عادل انسان، شریف انسان اس ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت میں نہیں رہ سکتا کہ اس کے ہر ایک قرار کے اوپر وہ دستخط کر دے۔ جب یہ ایک عام عادل مومن کی عدالت کے خلاف ہے تو امام معصوم اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ دوسری وجہ تھی اور دوسرا راستہ تھا جو امام کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اب ایک تیسرا راستہ تھا، وہ تھا مشروط ولی عہدی کا، کہ ٹھیک ہے میں مطلقاً انکار بھی نہیں کرتا، مطلقاً اسے قبول نہیں کرتا، میری چند شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ کہ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حکومت میں دخل اندازی نہیں کروں گا، تیری کسی بھی قرار کے اوپر میری دستخط نہیں ہوگی، اور میں کسی بھی وزیر کو نہ میں معزول کروں گا نہ ان کو کسی منصب کے اوپر نصب کروں گا۔ یہ تیسری وجہ اور تیسرا راستہ تھا جو مامون اور محفوظ راستہ تھا، جسے امام نے قبول کیا اور جس کو قبول کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے اس امت کو نجات عطا کر دیا، اس امت کو نجات عطا کر دیا، اور اپنے اس تیسرے اور سب سے محفوظ قدم کے ذریعے امام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو ایک مومن ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا، شریف ہوتا ہے، شریف کم فہم نہیں ہوتا۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ المومن ینظر بنور اللہ۔ ایک عام انسان جو ہوتا ہے، ظالم و جابر جو ہوتا ہے، وہ ظلمتوں اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو محفوظ ہوتا ہے، وہ نور الہی سے دیکھتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا راستہ مصلحت کا راستہ ہے، فائدے کا راستہ ہے، کون سا راستہ مفسدے کا راستہ ہے، خسارے کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے امام نے اس تیسرے رخ کو اپنایا، تیسرے راستے کو اپنایا، خود اپنے آپ کو بھی نجات دے دیا، امت کو بھی نجات دے دیا، منصب امامت کی بھی لاج رکھ لی۔ انہی کلمات